بقرہ عید کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو ماں کی مناسبت سے آج ہی باپ کے تعلق سے بھی کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ اس آیت سے الگ ہے جو پچھلے ہفتے تلاوت کی تھی۔ پہلے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی آیت تلاوت کی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہ جو آیت آج تلاوت کی یہ 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت ہے، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی، اسٹرانگلی نصیحت کی کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ لازم کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں والدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تو وہیں معاً بعد والدین کے حقوق بھی بیان کیے، والدین کے تعلق سے بھی نصیحت کی۔ ایسا کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے عالم دین، امام رازی، جن کی ایک بہت بڑی کتاب ہے تفسیر الکبیر، وہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو والدین میں اور اللہ تعالیٰ میں اولاد کے تعلق سے کامن پائی جاتی، کامنلی پائی جاتی ہے، کامن ہے۔ اس میں سے میں ایک دو چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز تو سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے حقیقی خالق ہیں، یعنی انسان کا جو اصل پیدا کرنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر والدین وہ اولاد کے، انسان کے خالق ظاہری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کے لیے پیدائش کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کے لیے خالق ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے، ایک تو ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی مفاد کا سوال نہیں کرتا، کسی فائدے کا سوال نہیں کرتا کہ تم میری عبادت کرو، تو مجھے تم سے یہ چاہیے، میری بات مانو، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر مفاد کے، بغیر فائدے کے بندے کا فائدہ کرتا ہے، بندے کو دیتا ہے، بندے کو نوازتا ہے۔ اسی طرح والدین بھی وہ اولاد کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ کرتی ہے تو اس کے بدلے میں وہ کسی اجر کا سوال نہیں کرتی ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی نوازتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی پلا رہا ہے، اس کو بھی پہننے اوڑھنے کے لیے سب کچھ نعمتیں دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اولاد نافرمان ہوتی ہے، والدین کی نافرمان ہوتی ہے، مگر والدین پھر بھی ان کے لیے ہر حال میں خیر کا سوال کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی ہر حال میں بھلائی چاہتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ میں اور بندے میں اولاد کے تعلق سے کامنلی پائی جاتی ہیں، تو اس لیے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے تو وہیں والدین کے بارے میں نصیحت اور وصیت ضرور کرتا ہے۔ یہ دو ہستی، والد اور والدہ، یہ دو ہستی ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ انہی کا ہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ خلوص بندے کے تعلق سے، انسان کے تعلق سے اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ انہی دو شخصیتوں میں، ان دو ہستی میں پایا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ والد کا جو خلوص ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بلکہ اکثر مرتبہ بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے رہ رہا ہوں، میں کیسے اس کو ڈیمیج کروں۔ بعض مرتبہ جب انسان کو شیطان ورغلاتا ہے تو بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہن بھائی کی دشمن ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے رشتہ دار آس پڑوس کے رشتہ داریوں میں سے، ریلیشن میں سے انسان کے حاسد بن جاتے ہیں، مگر والد اور والدہ یہ کبھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے۔
کبھی اس کو ڈیمیج نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہمیشہ خلوص کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے مقام اور مرتبے کو سب سے بلند کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اور یہ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے والدین کا احترام کا، ادب کا، پیار اور محبت کا معاملہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر خیر، برکت، عافیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر چین، سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ اور والدین جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جو اولاد کے لیے شب و روز صبح شام دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے حق میں ان کو قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میرا جنت کے اندر میں کون آدمی پڑوسی ہوگا، کون شخص ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، اور بستی کے اس اطراف میں جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک قصائی ملے گا، ایک قصاب ملے گا، اس قصاب کے پاس جاؤ، وہی تمہارا جنت میں ساتھی اور پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور جا رہے ہیں اسے تلاش کرنے کے لیے، اس علاقے میں پہنچے، مگر ساتھ میں اپنے ذہن میں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ آخر اس قصائی کا ایسا کیا عمل ہے، اس قصاب کا ایسا کیا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرا پڑوسی، یعنی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرا پڑوسی بنایا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس علاقے میں، بستی میں ایک قصائی ہے، وہ گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ گوشت کاٹ کر اس نے تقریباً سب فروخت کر دیا، مگر ایک گوشت کا پارچہ ٹکڑا اس نے بچا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اب وہ حضرت موسیٰ نے اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ چلے۔ وہ اپنے جب گھر میں داخل ہونے لگا تو حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مہمان بن گئے، اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کے گھر میں گئے، گھر میں دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی بزرگ خاتون ہے۔ اس قصائی نے کچھ گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کا قیمہ بنایا اور پھر اس کو صاف کر کے پکا کر کھانا تیار کر کے پلیٹ میں، برتن میں رکھ کر پھر اپنی والدہ اس عورت کے پاس گیا۔ اس عورت کو اپنے ہاتھ سے، وہ اتنی کمزور تھی، خود نہیں کھا سکتی تھی، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد وہ بیچ بیچ میں کچھ بات بولتی تھی، کچھ کہتی تھی جو حضرت موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت خاتون بزرگ کون ہے یہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری والدہ ہے۔ کہ پوچھا کہ یہ بیچ بیچ میں کیا بول رہی تھی؟ تو اس نے قصاب نے کہا کہ چھوڑو، آپ اس کے چکر میں مت پڑو، کہ نہیں، بتاؤ کہ یہ ماں ہے اور ماں کا دل بڑا رحم دل ہوتا ہے، اور یہ تو دعا کرتی رہتی ہے۔ کیا دعا کر رہی تھی؟ کہ یہ دعا دے رہی تھی کہ تو نے میری خدمت کی، تو نے میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں موسیٰ کا، جو اس وقت کے پیغمبر رسول ہیں، ان کا پڑوس عطا کرے۔ کہ بتاؤ موسیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، میں ایک قصاب آدمی ہوں، مزدور ہوں، غریب آدمی ہوں، میرا حضرت موسیٰ کے درمیان کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہوں کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں اس وقت کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ مجھے وہ شخص دکھا کہ جو قیامت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہ یہ جو اس قصاب کو، اس قصائی کو یہ جو مقام ملا، یہ جو مرتبہ ملا، یہ اپنی اس بزرگ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا، ان کے احترام کی وجہ سے ملا۔ تو والدہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ میں نے پیچھے ایک حدیث سنائی تھی، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ میں نے اس کی تشریح یہ کی تھی کہ انسان کا، ایک مومن بندے کا فائنل ڈیسٹینیشن، یعنی آخری اسٹیج، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فائنل اسٹیج کو، آخری لاسٹ ڈیسٹینیشن کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے کہ تم اگر اپنی ماں کی سیوا کرو گے، خدمت کرو گے، حسن سلوک کا معاملہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا، اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرے گا۔ مگر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ والد کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔
حدیث میں, دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ ماں کے پیر کے تلے اگر جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے, اور تم اس جنت میں اس دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. تو جس طریقے سے ماں کی خدمت, ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اشد ضروری ہے, بالکل اسی طرح والد کا احترام, والد کی خدمت, والد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ وہ بھی اسی طرح ضروری ہے. مگر والدہ کی قربانی زیادہ ہوتی ہے, والد کی قربانی اس سے کچھ کم ہوتی ہے, اس لیے حدیث میں والدہ کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے. میں نے پیچھے ایک حدیث سنائی تھی, اس حدیث کی دوسرے طریقے سے تشریح کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی میری خدمت کا سب سے حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں, اور آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی, چوتھی مرتبہ آپ نے باپ کا نام لیا. تو اس میں بعض محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 3 اسٹیج ماں کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں, بڑے آزمائش کے ہوتے ہیں, اس لیے 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلا اسٹیج, پہلا مرحلہ وہ حمل کا آتا ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, پیٹ میں اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے, تو ایک یہ اسٹیج ایسا ہے جو بڑی آزمائش کا اور بڑی تکلیف کا ہوتا ہے. تو ایک اسٹیج یہ ہے. دوسرا مرحلہ وہ پیدائش کے وقت آتا ہے کہ جب کوئی عورت بچہ جنتی ہے, یعنی پیدائش کا وقت وضع حمل کا وقت ہوتا ہے, تو یہ بڑی تکلیف کا اور بڑی مشقت کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ پھر تاکید کی کہ تیری ماں. اور پھر تیسرا مرحلہ کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, ماں 2 سے 2.5 سال تک اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے, اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہے, اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان 3 اسٹیج کو, ان 3 مرحلوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہاری ماں تمہارے خدمت کا, تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہوتی. پھر 3 اسٹیج کے بعد ماں باپ کا دونوں کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور دونوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. باپ اپنے, میں نے حدیث میں ابھی آپ کو بتایا کہ باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد, کہ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی وہ باپ کی خوشنودی میں ہے. اگر آپ کے والد آپ سے خوش ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت بھی آپ سے خوش ہے, اور اللہ کی ناراضگی وہ باپ کی ناراضگی میں ہے, والد کی ناراضگی. اگر کسی سے اس کا باپ ناراض ہے, اس کے والد ناراض ہیں, تو یقین مانیے پھر اس سے اس کا اللہ رب العزت بھی ناراض ہے. پھر ایک آدمی لاکھوں نماز پڑھے, لاکھوں روپیے صدقہ خیرات کرے, لاکھوں مرتبہ تسبیح استغفار کرے, لاکھوں مرتبہ وہ نیک اعمال کرے, جب اللہ ناراض ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی یہ تمام عبادتیں, اس کے یہ سب خیر کے کام قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آج کل اس تعلق سے بہت غفلت پائی جاتی ہے. ایک باپ وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے, سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اپنی اس کی کمر جھک جاتی ہے, وہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لگا دیتا ہے. مگر جب آخر کا وقت آتا ہے بڑھاپے کا, پھر والدین کے ساتھ اولاد کا معاملہ اچھا نہیں رہتا, اور اولاد طعنہ زنی کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اس وقت تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, میں اس حدیث کو سناؤں گا اور پھر یہ اپنی بات ختم کروں گا. یہ حدیث بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے, طبرانی میں موجود ہے, بیہقی میں موجود ہے, دارقطنی میں موجود ہے, ابن ماجہ میں موجود ہے, بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی آئے, نوجوان ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے والد میرا مال استعمال کرتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, اور مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں, وہ میرے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. ابھی وہ شکایت لے کر آئے, ادھر سے حضرت جبریل آئے. جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ ابھی اس کی بات پر فیصلہ نہ سنانا, اس کے والد کو بلاؤ اور اس کے والد سے پوچھو کہ وہ کیا باتیں ہیں جو تمہارے دل نے کہے ہیں, تمہاری زبان نے نہیں کہے ہیں, مگر اللہ رب العزت نے ان کو عرش معلیٰ پر سن لیا ہے. والد کو بلایا گیا, والد آئے, والد سے اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ اس طرح آپ مال ضائع کرتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا, وہ بھی صحابی تھے, مخلص صحابی تھے, انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں اس کی پھوپھی, اس کے خالہ اور گھر کے جو آدمی ہیں ان کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں, میری کیا ضرورت ہے, میں ان پر ہی خرچ کرتا ہوں, وہ اس کے بھی تو رشتہ دار ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اس معاملے کو روکو, تم مجھے وہ بات بتاؤ جو تمہارے دل نے کہی ہیں مگر تمہاری زبان سے وعدہ نہیں ہوئے, اللہ رب العزت نے عرش پر اس کو سن لیا ہے.
کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہو گیا؟ کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے، آپ بتاؤ۔ تو اس نے یہ اشعار پڑھے، غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما احنا علیک وتنحل اذا لیلۃ نابتک بالشکولم ابت لشکواک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تحمل تخاف الردى نفسی علیک واننی لتعلم ان الموت حتم مؤجل فلما قضیت السن والغایة التي الیہا مدى ما كنت فیک مؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ یہ جب اشعار سنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ هذا الحدیث موجود فی کتب الاحادیث رواہ کثیر من المحدثین وضعفه معظم المحدثین هذا الحدیث۔ یہ جب حدیث ان صحابی یہ جو اشعار تھے انہوں نے بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا، انہوں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اس کا گریبان پکڑ کر اس کے والد کے ہاتھ میں دیا، فرمایا انت ومالک لیابیک، کہ تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے والد کا ہے۔ ان اشعار کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اشعار کا ٹرانسلیشن یہ کہ میری آزمائش تو، باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ میری آزمائش تو یہ اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ جب تیری پیدائش ہوئی، تو رات میں روتا تھا، ہم نہیں سو سکتے تھے، تو رات میں روتا تھا، ہماری نیندیں خراب ہو جاتی تھی، تو بیمار ہو جاتا تھا، ہم تجھے اٹھائے ادھر سے ادھر پھرتے تھے، کبھی طبیب کے پاس جاتے، کبھی کسی جھاڑ پھونکنے والے کے پاس جاتے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ذرا اس پر دم کر دو، ذرا اس کو بتاؤ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کہ تیری جوانی کی خاطر تجھ کو آسانی اور آسائش کے لیے میں نے صبح سے شام تک مزدوری کی، صبح سے شام تک میں نے محنت کی کہ میرے بچے کو آسانی ملے، وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، اور آج یہ بچہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ کوئی پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، بلکہ اس کا گریبان پکڑا، حدیث میں آیا ہے کہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کے والد کے ہاتھ میں دیا کہ انت ومالک لیابی، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں، فقہاء مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے یہ جائز ہے، باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا اتنا مال استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے اس کا نقصان نہ ہو، بتا دے تو بہتر ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے اور میں اتنا مال لے رہا ہوں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر بتائے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ والدین کی قربانی ہے، یہ والدین کی قربانی ہے۔ جو آدمی اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت کو خوش رکھتا ہے۔ لاسٹ فرائیڈے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں، اور جن کے والدین فوت ہو گئے وہ ان کے لیے احسان ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور وہ دعا بھی مانگے جو میں نے بتائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ، اے میرے رب، آپ میرے والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رحم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کو ہماری طرف سے بہترین صلہ